لیکن تیرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے زندگی میں ایک دفعہ نبی کے اوپر درود پڑھ لیا تو وہی کافی ہے، اس کے اوپر واجب ہے ہی نہیں۔ تو کہاں سے آیا ہمارے مقام اور مرتبے میں کھڑا ہونے کے لیے؟ ہم تو نبی کا نام سن کے ہمیشہ درود و سلام کی بات کرتے ہیں، اور تو میڈ ان انڈیا، میڈ ان بریلی درود پڑھ پڑھ کے بڑا فخر کر رہا ہے۔ ارے وہ تو درود جو پڑھ رہا ہے وہ درود تو ہمارے آقا نے سکھایا ہی نہیں۔ ہم تو مدینے کا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان بریلی درود پڑھتا ہے، اور کون سا درود؟ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، پتہ نہیں کہاں کا یا نبی، گا گا کے درود پڑھتا ہے، گا گا کے سلام کرتا ہے۔ اسے ظالم سے کہو تو گا گا کے کسی اپنے باپ سے سلام کرے، چماٹ مارے گا کھینچ کے۔ مردود گا گاتا کیوں ہے؟ بس سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کوئی درود ہے؟ یہ تم نے مذاق بنا۔ اصل میں یہ گانوں کے رسیاں ہیں، یہ بھنگڑے ڈالنے کے رسیاں ہیں، قوالیاں سننے کے رسیاں ہیں، مزامیر سننے کے رسیاں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو کوئی بھی پروگرام نہیں ہوگا جس میں دو چار گویے موجود نہ ہوں، اور نام لکھا مداح رسول، نعت مصطفیٰ کہنے والے اسپیشل طور پر جو گانے بناتے ہیں، فلموں کے اندر گانے لکھتے ہیں، انہیں فاسق و فاجروں کو اسلامی اسٹیج پر بلا کے گیت اور گانے اور غزل پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور انہیں عشق عاشق رسول اور مداح رسول اور نعت مصطفیٰ کہنے والوں کو کھڑا کر کے ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں، انہیں حسان ابن ثابت کے مقام و مرتبہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پدی کا پدی کے شوربے چلے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، جنہیں شعور ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے اہانت رسول کیا، توہین رسول کرتے ہیں یہ، اور دعویٰ لوگوں سے کرتے ہیں ہم تو بڑے بھاری عاشق ہیں، ہم تو بڑے بھاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ آؤ یہاں سیکھو، ہماری مجلسوں میں آ کے اپنی شاگردی کے گھٹنے ٹیکو، تب تمہیں قرآن و حدیث کا علم ہوگا۔ تم قبروں مردوں کے پجاری، تم چلے ہو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دام کر کے، اور چلے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھڈورا پیٹنے۔ کہاں کی بات، مارے گھٹنا پھوٹے سر والا مسئلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دوستو اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے بشریت کا، رسول کا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کافروں کو ہم مثل اللہ کے نبی کو قرار دے رہا ہے، نبیوں کو قرار دے؟ نہیں، بلکہ اللہ یہ بدلانا چاہتا ہے کہ تم کہیں نبی کو اللہ نہ سمجھ بیٹھو، تم کہیں نصرانیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے معجزات دیکھے تو انہوں نے انہیں خدا قرار دے دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح سے نصرانیوں نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا تو انہیں اللہ قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اے نبی کی امت کے لوگوں، ہمارا نبی بھی معجزات سے سج کے سنور کے اس ہتھیاروں سے دنیا کے اندر جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں پہ جو معجزات رونما ہوں گے، کہیں اس سے تم انہیں نصرانیوں اور یہودیوں کی طرح خدا کا بیٹا نہ کہہ لینا، خدا کا شریک، اللہ کا شریک نہ بنا لینا، بلکہ یہ نبی انسان ہے، بشر ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، جس طرح تم تجارت کرتے ہو وہ بھی تجارت کرتا ہے، جس طرح تم خرید و فروخت کرتے ہو وہ نبی بھی خرید و فروخت کرتا ہے، بازاروں میں جاتے ہیں گھوم۔ تو یہ ہے، تو اس آیت کریمہ سے کوئی یہ غدار مصطفیٰ کہے، کوئی جو ہے نبی کا دشمن کہے ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گھومتے تھے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بازار میں گھومتے تھے، مطلب تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے تمہاری طرح۔ جیسے تم اپنے اوپر نہ قیاس کرو کہ تم لائن مارنے جاتے ہو تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک عقیدے اور ایمان تم رکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بازار میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرید و فروخت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں سے گزرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، گلوں کو دیکھتے تھے، گلوں میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ یہ کہیں ایک شخص گیہوں کا ڈھیر لے کے بیٹھا تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا نیچے بھیگے ہوئے گیہوں ہیں اور اوپر سوکھے ہوئے گیہوں ہیں۔ اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا بندے خدا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بھیگ گیا تھا اوپر، تو کہا اس کو اوپر رکھ، تو دھوکہ دے رہا، من غش منا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو خیانت کرے ہم لوگوں میں، جو غش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح مت دھوکہ دو لوگوں کو، بلکہ بھیگا ہوا بتاؤ، بھیگا ہوا ہے، سوکھے ہوئے اوپر رکھو، بھیگے ہوئے نیچے رکھو۔ تو
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में इसलिए जाते थे, समझ रहे हैं। तो इस आयत करीमा से ये मुकम्मल तौर पर ये साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, लेकिन वो अल्लाह सबसे बुलंद और सबसे मकाम उनका बाला और सबसे आला और अफजल हैं, अल्लाह के बाद जिनका मकाम और मर्तबा आता है। समझ में आई बात? ये है अकीदा हम लोगों का, अहले सुन्नत वल जमात का। और ये अहले बिदात और अहले गुमराह, अहले दलालत और ये लोग जो उन्होंने अपना नाम सुन्नी रखा हुआ है, इनके अकीदे फासिदो फाजिर यहूदियों और नसरानियों जैसे अकीदे हैं, जिन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा करार करके अल्लाह का हिस्सा करार दिया, उज़ैर को अल्लाह का बेटा करके अल्लाह का हिस्सा करार दिया। इसी तरह अल्लाह के नबी को बशरियत से निकाल कर इन्होंने अल्लाह के नूर कहा कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से कट के बनाए गए हैं, अल्लाह के नूर का हिस्सा है नौज़ुबिल्लाह। तो बेटा बाप का हिस्सा तो नूर नूर का हिस्सा है। बात वही हुई नसरानियत के अकीदे और उसके मजहब के अंदर इन्होंने उन्हीं के मजहब के मुताबिक इन्होंने भी अमल किया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशरियत के ताल्लुक से चंद बातें थी। आइए अब ये रिसालत का, नबूवत का और मफ़हूम आपने समझ लिया और ये भी समझ लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर और इंसान थे, कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई दूसरी मखलूक नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने ही कौम में से, इंसानों में से बना करके भेजा था। अब एक है मोहब्बत रसूल, रसूल का माना अब मोहब्बत रसूल। ये मोहब्बत क्या चीज होती है? मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत जो है ये पसंदीदा और मरगूब चीज को कहते हैं। पसंदीदा और मरगूब चीज की तरफ दिल का लग जाना, ये मोहब्बत है। पसंदीदा कोई चीज पसंद आई, दिल लग गया, कोई चीज दिल, इसी को जो है क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी गुज़श्ता प्रोग्राम में जो मैंने आपको बताया था कि सैयदी अब्दुल वहाब अहमद रज़ा खान साहब के मलफूजात के हवाले से, जो उन्होंने मलफूजात में लिखा था कि वो मेले में घूम रहे थे, आ रहे थे मसर से, कहीं दूर दराज से आ रहे थे और रास्ते में वो छोकरी नजर आ गई सैयदी अब्दुल वहाब को, जो अहमद रज़ा खान साहब ने बयान किया है, और दिल आ गया उनके ऊपर, फरेफ्ता हो गए, कनीज के ऊपर लोडिया पसंद आई, हजरत ने उन्हें हिबा भी कर दी, दान भी कर दी और कहा जाओ हुजरों में अपने काम करो। ये अहमद रज़ा खान साहब की किताब मलफूजात में मौजूद है और पिछले जो है प्रोग्राम में मैंने उसके हवाले और उसका सबूत पूरा दिया है आपके सामने। तो इसको कहते हैं मोहब्बत हो जाना, दिल का लग जाना। कोई भी पसंदीदा, कोई भी अच्छी चीज है, दिल उससे चिमड़ जाए, दिल उससे लग जाए, इसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन शरई इस्तिलाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो मफहूम है और जो उसका माना है वो क्या है, वो मैं आपको बयान करूं कि मुसलमान का दिल, मुसलमान के दिल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ माइल होना, किसी भी मुसलमान का दिल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होना और उसके अंदर वो जज्बे पैदा होना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर अपनी महबूब से महबूब चीज कुर्बान कर दे, इसको कहते हैं मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दिल का लगना, जिसकी वजह से दिल के अंदर वो जज्बे ईसार और कुर्बानी पैदा हो कि मुसलमान अपनी अजीज से अजीज चीज, महबूब से महबूब चीज, खा उनके औलाद हो, बाप हो, माँ हो, कोई भी हो, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा अजीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे और उनके ऊपर इसकी कुर्बानी देने के ऊपर फख्र समझे। इसका यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम और माना। अब ये मोहब्बत जो होती है दो किस्म की होती है। एक शरई तौर पे मैं बता रहा हूं, एक मोहब्बत तबई मोहब्बत होती है, फितरी नेचुरल तौर पर होती है, जो हर दिल के अंदर मौजूद है, और एक मोहब्बत होती है शरई मोहब्बत होती है, शरई तौर पर वो मोहब्बत होती है। ये फितरी मोहब्बत कौन सी होती है, तबई मोहब्बत कौन सी होती है? तबई और फितरी मोहब्बत, जैसे बाप से मोहब्बत करना, माँ से मोहब्बत करना, बीवी से मोहब्बत करना, आल औलाद से मोहब्बत करना, माल से मोहब्बत करना, दौलत से मोहब्बत करना, ये एक तबई और फितरी चीज है। हर इंसान के दिल के अंदर अच्छे से अच्छे घर से मोहब्बत करना, अच्छे अच्छे सवारियों से मोहब्बत करना, ये एक फितरी मोहब्बत है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि ये मोहब्बत काफिरों के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ये मोहब्बत रख दी है हर इंसान के अंदर।
یہ ہے فطری اور طبعی محبت. چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورہ آل عمران آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے لیے سنوار دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے عورتوں کی محبت کو، شہوات خواہشات کو، عورتوں سے جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو، مالوں سے جو بچوں سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کو، اسی طرح سے ڈھیر سارے مال و دولت سے جو انسان کے اندر محبت ہوتی ہے اس کو، چاندی اور سونے سے، اسی طرح سے بہترین گھوڑوں سے، بہترین جانوروں سے، بہترین کھیتیوں سے، اسی طرح سے اور دنیاوی جو چیزیں ہیں ان تمام سب چیزوں سے انسان کے دل کو سنوار دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا؟ مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے انسان کے لیے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی پوجیاں ہیں، یہ لوگوں کے لیے دنیا کی پوجیاں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی اچھی چیزیں موجود ہیں. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ چیزیں فطری ہیں. مالوں سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، سونے سے محبت کرنا، چاندی سے محبت کرنا، اچھی سواری، اچھے گھر، اچھی کھیتی، اچھی باڑی، اچھے مدرسے، ان تمام سب چیزوں سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا ہے. ہر انسان، اس سے کوئی نہیں چھٹکارا پا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا دل جو بڈھے ہو جاتے ہیں، دنیا کی کتنی بھی محبت ختم ہو جائے لیکن دو محبتیں اس بڑھاپے میں بھی باقی رہتی ہیں. بڈھوں میں بھی دو محبتیں باقی رہتی ہیں. ایک تو دنیا کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے لمبی امیدیں، لمبی عمر کی تمنا اور خواہش بھی وہ کرتے ہیں. تو یہ دو محبتیں ساری بیوی کی ختم ہو جائے اور دیگر چیزوں کی ختم ہو جائے، لیکن بڈھوں کو دیکھو خوب جمع کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے کوئی کام کا نہیں ہے وہ، لیکن دیکھو تو یہ بھی جمع کر رہے ہیں. وہ بھی ایک بالش زمین کے لیے بڈھے جھگڑتے ہیں، 2 روپے 10 روپے 100 بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ محبت ان کی ختم نہیں ہوتی. اپنے سامنے دیکھتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں ہل رہے ہیں، آنکھ نہیں ہل رہی، سب کچھ کر رہے نہیں ہے، لیکن سب جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے محبت ہے یہ. اسی طرح عورتوں کی فطرت بھی دیکھ لو آپ، عورتوں کی بڑھیا ہو جاتی ہیں، لیکن گھر کی چابی اگر بیٹے کی شادی ہو گئی اور بہو آ گئی گھر میں، تو اب وہ یہ سوچنے لگتی اب یہ آئی ہماری قیادت اور ہمارے گھر کی ملکیت چھیننے کے لیے، اب وہ چابی نہیں نکال کے دیتی، وہ دبائے رہتی ہے. حالانکہ کچھ ہوتا نہیں اس بکس میں، اس پیٹی میں بچے کچھ ہوتے ہیں کچھ، لیکن وہ محبت باقی رہتی ہے. تو اسی طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے بڈھوں کے دلوں میں بھی ہے. تو یہ چیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطری اور طبعی محبت ہے جو لوگوں کے اندر موجود ہے. اب شرعی محبت، ہاں اب یہ میں نے کیوں بتایا معلوم ہے آپ کو؟ یہ میں نے تفصیل کیوں بتائی؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا عبادت ہے. اب کوئی بندہ آپ کو گمراہ کرنے کے، ہاں مولوی صاحب آپ تو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ محبت عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، تو آپ تو اللہ کے رسول سے، اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کر رہے ہیں، تو شرک ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں. تو اصل میں بہت سارے شبہ نقطے ڈالنے والے ہوتے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو بتایا